الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سے اصغر علی نقوی۔ غدیر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور غدیر کا موقع ہے۔ اس سے پہلے کلپ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جسے ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے، اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد آنے والی نسلوں تک اس غدیر کے پیغام کو پہنچائیں، تاکہ غدیری مشن وہ کامیاب ہو سکے اور غدیری جو بات ہے وہ ہر خاص و عام تک پہنچ سکے۔ تو یہ غدیر کا جو واقعہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کو آئے غدیر بھی کہا جاتا ہے، اس آیت کو آئے بلغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اسلام آخری حج سے واپس ہو رہے تھے اور غدیر خم کے مقام پر رسول اسلام پہنچے تھے، تو وہاں پر جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے، یہ آیت کریمہ لے کر آئے، اور ارشاد ہوا کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے گویا اس پیغام کو اگر نہ پہنچایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی آیت کا خود تیور یہ بتا رہا ہے، آیت کی جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو بیان ہے، جو اسلوب ہے آیت کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً کوئی اہم پیغام ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اور پھر آیت نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر رسول اسلام پہنچائیں گے تو شاید لوگوں کے دل میں کچھ رسول اسلام کے خلاف اور جو یہ پیغام ہے پہنچایا جا رہا ہے تو کینہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہو سکتے ہیں کینے اس پیغام کو پہنچانے کی صورت میں۔ لہٰذا آیت نے کہا کہ آپ بالکل گھبرائے نہیں لوگوں سے، ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ اہم پیغام غدیر خم میں نازل ہوا، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد رسول اسلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنایا، تو کہ یہ بیابان تھا، صحرا تھا، جنگل تھا، دور دور تک کچھ آب و گیا نہیں تھی، چٹیل میدان تھا بالکل، اور وہاں پر اب کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے سے منبر بنایا جا سکے۔ لہٰذا رسول اسلام نے کجاووں کے اونٹوں کا منبر بنایا، اور اس کے بعد رسول اسلام منبر پر تشریف لے گئے، مولا علی کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر ایک طویل خطبہ ہے جو تاریخ اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، اور اسے ہر ایک نے تحریر فرمایا ہے، وہ ہمارے شیعہ ہوں یا اہل سنت بھائی ہوں، ہر ایک کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ رسول اسلام منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر ایک طویل خطبہ دینے کے بعد جس میں اصول دین بھی ہے، جس میں فروع دین بھی ہے، جس میں احکامات بھی ہیں، تمام چیزیں رسول اسلام نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر مراد جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اسلام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کی مولا علی میرے بھائی ہیں، یعنی جس کا میں بھائی ہوں اس کے یہ علی بھائی ہیں۔ یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے، اور میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر اہل سنت بھائی سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ یعنی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ رسول اسلام نے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا، اللہ نے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا، اب اس کے لیے رسول اسلام صرف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں ممبر پر جا کر کہ یہ علی میرا بھائی ہے۔ یعنی کون ایسا تھا عرب میں جو نہیں جانتا تھا کہ مولا علی رسول اسلام کے بھائی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم پیغام تھا، اور وہ پیغام تھا مولا علی کی ولایت کا اعلان، وہ پیغام تھا مولا علی کی وصایت کا اعلان، ان کی جانشینی کا اعلان، اور ان کے امیر، ان کے خلیفہ، ان کے حاکم ہونے کا اعلان، سرپرست ہونے کا اعلان کہ جو رسول اسلام نے فرمایا، اور بہت ہی اہم پیغام تھا، اور امت کو افتراق سے بچانا تھا، امت کو ایک جگہ جمع کر دینا تھا ایک پلیٹ فارم کے اوپر۔ رسول اسلام نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی امت بہرحال متفق نہ رہ سکی اور افتراق کا شکار ہو گئی۔ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ چونکہ انہوں نے جو غدیری راستہ تھا اور جو رسول اسلام بتا کر گئے تھے، وہ غدیری راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ثقیفہ میں چلے گئے، اور وہ پوری تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے۔ میں یہاں پر کوئی ایسی بحث نہیں کروں گا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لہذا وہ خود جا کر مطالعہ کریں، دعوت فکر میں نے دے دیا ہے
کہ جا کر خود مطالعہ کریں کہ یہ غدیر کا واقعہ کیا ہے، کیسے پیش آیا، کب پیش آیا، اور واقعاً اس مولا سے مراد علی کا یعنی صرف بھائی ہونا ہے، یا ان کی حاکمیت کا اعلان کرنا ہے، ان کی جانشینی کا اعلان کرنا ہے، اور ان کے خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک میری بات کے اوپر جن لوگوں نے سنا ہے اسے غور کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پھر دوسروں تک بھی اس غدیری پیغام کو پہنچائیے، تاکہ غدیر کا پیغام یہ عام ہو سکے اور ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔